बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर, आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक। और यकीनन बहुत दिनों बाद आप हमारे पैनल को देख रहे हैं और आप इस सूरत हाल से वाकिफ़ थे कि पाकिस्तान में जो कोरोना की पूरी दुनिया में कोरोना की एक आलमी वबा आई है, उस सिलसिले में हमारा भी कोक स्टूडियो कुछ अरसे के लिए रुक गया था। लेकिन अज़हर सिद्दीक़ साहब अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको बहुत सारे इश्यूज़ से आपको आगाह करते रहे, अपनी माहिराना राय भी देते रहे। आज यकीनन हम एक अहम इशू पे इकट्ठे हुए हैं और वो अहम इशू कोरोना की जो हमारे मुल्क भर में जो वबा है इससे मुतल्लिक इस पर बात करने के लिए हमारे पास कानूनी माहिरीन भी मौजूद हैं और हमारे पास हेल्थ के शोबा से हमारे एक बेहतरीन दोस्त डॉक्टर सलमान कालवी साहब भी मौजूद हैं। लेकिन हम आपसे एक गुजारिश ज़रूर करेंगे कि हमने अपने घरों को सजाना है, कब्रों को सजाना नहीं है। आप इस मिथ को, इस आइडियोलॉजी को, इस वबा को ज़हनी तौर पर कबूल कर लें कि ये एक वबा है और ये हकीकत में वबा है। जो लोग थीरीज़ पे यकीन रख रहे हैं वो गलत बात है। हमारे बहुत सारे प्यारे पूरे के पूरे ख़ानदान इसमें मुब्तला हैं और कई तो फैमिलीज़ के 3-4 लोग हमसे जुदा हो गए हैं। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपने आप को भी महफूज रखें, अपने प्यारों को भी महफूज रखें और जो दूसरे दोस्त हैं बाहर से उनको भी महफूज रखें। हम अपनी जान भी बचा सकते हैं और दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। ये पैगाम हमारा सबका कोक स्टूडियो की जो पूरी टीम है और उसकी तरफ से आपको है कि आप सेफ रहें, आप ब्लेस्ड रहें, अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे और आप दूसरों को भी सेहतमंद रखें। इस थ्योरी पर ज़रूर अमल कीजिएगा। सबसे पहले आज हमारे पास हमारे बेहतरीन दोस्त जो कि कोरोना के साथ लड़ भी रहे हैं, हम जैसे दोस्तों की या पाकिस्तानी भाइयों की मदद भी कर रहे हैं, हम उनसे ज़रूर पूछेंगे कि बुनियादी तौर पर कोरोना की वबा है क्या। और दूसरा जो उनसे क्वेश्चन है वो ये है कि अब तक जो कोरोना की सिचुएशन है वो कहाँ तक पहुँची है, अस्पतालों में क्या सिचुएशन है, फैसिलिटीज़ के हवाले से क्या है। बाकी बातचीत हम बाद में करेंगे। अज़हर सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो बुनियादी 2 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, आइए हम अपने दोस्त डॉक्टर सलमान कादमी से बात करते हैं कि वो इस मुहलिक बीमारी के हवाले से अपनी क्या माहिराना राय देते हैं। जी सलमान कादमी। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस एक वायरस है जो कि डेफिनेटली चाइना से शुरू हुआ और फिर पूरी दुनिया में फैल गया है। और ये वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि सांस के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। और अगर मैं 1 मीटर के फासले के अंदर हूँ एक शख्स के साथ जो कि खांसी कर रहा है और वो जिनका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है और जो एक वायरस को साफ क्लियर करने में, उसको मारने में काम आ सकती हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए, जिसमें विटामिन सी की गोली है, जिस तरह आप एक रोज़ाना उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक की गोली है या जिंक का सीरप है, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं एक रोज़ाना। और उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक आप इस वायरस से भी महफूज रह सकते हैं। उसके अलावा विटामिन डी के कैप्सूल्स हैं, वो हफ्ते में 1 मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खुराक अपनी ठीक रख सकते हैं। और ये सारी वो एडिशनल चीज़ें हैं। असल इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका ये वाला जो हिस्सा है, चेहरा, आंखें और मुंह, जिनके ज़रिए वायरस ने अंदर जाना है, इसके अंदर अगर आपने हाथ धोए बगैर मुंह को, आंखों को हाथ नहीं लगाना। दिन में अगर घर से बाहर जाना है मास्क का इस्तेमाल करना है। घर में जो बुजुर्ग अफराद हैं उनके करीब नहीं जाना, उनको थोड़ा आइसोलेशन में रखना है। खासतौर पे ऐसे लोग जो कि 70 ईयर्स से ज़्यादा हैं, उनको आपने घर में अलहदा उन्हें कहना है कि रहें, ताकि वो छोटे बच्चों से ज़रिए जो कोई बाहर जाते हैं उनके ज़रिए वायरस एक्वायर ना कर लें। क्योंकि जितने भी लोग कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रहे हैं, ये मैं अब्दुल्ला मलिक साहब कहूँगा कि पहले सिर्फ ये था कि सिर्फ 55 ईयर्स से ज़्यादा के लोग मुतासर होते हैं। ऐसी चीज़ नहीं है। जो 19 साल तक का लड़का देखें आप फौत हुआ है इस बीमारी से 3 दिन पहले, और मैं खुद उस पेशेंट को शिफ्ट करा रहा था तो मुझे आइडिया था कि ये वो नहीं सर्वाइव कर सका। और भी इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर 3 दिन के अंदर सांस खराब हुआ है, चौथे दिन वो वेंटिलेटर पे गए हैं, 5वें दिन फौत हो गए हैं। तो ये बीमारी टाइम बहुत थोड़ा देती है। अगर किसी को लगता है कि उसको शायद इससे मुतासर होने का चांस नहीं है तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। और अगर वो ये समझे कि शायद मैं इम्यून हूँ या मैं बच चुका हूँ, तो ये पहले ख्याल था इस तरह कि शायद गर्मियाँ आएंगी तो केस कम हो जाएंगे, मगर गर्मियाँ आई हैं तो उल्टा केस बढ़ गए। हालांकि गर्मियों में नमूनिया के मरीज नहीं आते थे कभी भी, और सर्दियों में नमूनिया आता था। इसलिए मेरा भी ये ख्याल था कि शायद अब दिसंबर में दोबारा स्पाइक आएगी, जो कि आ सकती है दिसंबर में दोबारा स्पाइक। तो अभी जो इस वक्त देखें पीक जा रही है, अभी मुल्क में ग्राफ नीचे की तरफ जाना नहीं शुरू हुआ। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबके मरीज बढ़ रहे हैं तेजी से। तो लोगों के लिए जरूरी है कि जो वायरल नमूनिया है ये बहुत खतरनाक है।
पहले दिन ही आपका सांस खराब कर देता है, दूसरे दिन आप वेंट पे चले जाते हैं, तीसरे दिन आपकी हालत खराब होकर क्रिटिकल हो सकते हैं। 3 से 4 दिन से ज्यादा ये बीमारी नहीं दे रही जिनके अंदर जो लोग क्रिटिकल हुए हैं। और लोगों के लिए भी जानना जरूरी है कि पहले दिन अगर आपको कोई हल्के फुल्के सिम्टम्स आने लगे हैं तो इसको लाइट ना लें, किसी डॉक्टर को दिखाएं, प्रॉपर दवाई का इस्तेमाल करें। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन वगैरह हैं, वो इफेक्टिव ये जरा सलमान जरा ये स्टार्ट की मेडिसिन हम चाहेंगे लोगों को पता होनी चाहिए कि ना ऐसे हालात तो फौरी तौर पर क्या वो कर सके। देखिए जी, कुछ दवाइयाँ हैं। एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है जो कि एक रोजाना खा के आप उससे इम्प्रूवमेंट आई है। हमने बहुत सारे मरीजों पे आजमाया है और उससे वो पेशेंट्स इम्प्रूव हुए हैं, उनके सिम्टम्स उनके रिलीव हुए हैं, सांस उनका ठीक हुआ है। और उसके अलावा एक आइवरमाइट एक मौजूद है। चूंकि मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कानून के हवाले से कि देखिए रियासत का काम है शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। अब मैं पाकिस्तान के माहिर कानून और ह्यूमन राइट्स पर एक एक्सपर्टी रखने वाले हमारे दोस्त अजहर सदीक साहब मौजूद हैं। हम उनसे ये सवाल रखेंगे क्योंकि रियासत का काम है शहरियों को जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना। अब तक जो हुकूमत वक्त है क्या वो जो उसकी आइनी जिम्मेदारी है वो कर पाई है या बहुत सारे काम होना बाकी है? कहाँ का कानूनी तौर पर सुकम है कि कहाँ का हेल्थ केयर का शोबा अपने शहरियों की जान माल तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा है या हुकूमत की अभी तक के जो इक़दाम हैं वो यकीनन सही हैं या कहाँ का कोताहियाँ हैं? तो ये सारा हाल हम जानेंगे जनाब अजहर सदीक साहब से। जी अजहर सदीक, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मलिक साहब, और ख़ास तौर पर हमारे दोस्त भाइयों से भी ज़्यादा डॉक्टर सलमान काज़मी का कि वो तशरीफ़ लाए इस इशू के ऊपर। हेल्थ के शोबे पे आज मेरा ख्याल है 12-14 साल हो गए हैं हम सबको इकट्ठे काम करते हुए। और ये कोरोना वाले इशू पे तो बाद में हुकूमत वक्त जागी थी, हम ही लेके गए थे। या सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं थे, या मास्क अवेलेबल नहीं थे, और बाकायदा टीमें तश्कील दे के छापे मरवा के मास्क बरामद करवाए। यहाँ पर मास्क यहाँ बाकायदा बनवाने शुरू हुए। क्रेडिट जाता है साहब का चीफ जस्टिस मामून रशीद शेख साहब को। उन्होंने दिन रात सारे मामला को उठाकर बाकायदा ड्रैब के हवाले से यानी चीजें रजिस्टर्ड नहीं थी यहाँ पर, यानी सैनिटाइजर का असली नकली का तमीज नहीं थी यहाँ पर, और मास्क भी कौन सा लगाना है वो नहीं पता था। तो ये सारे मामले लेकर हमने कोरोना शुरू होने से कबल ये पहला जो केस आना है उससे पहले हम ये सारा कुछ अदालतों में ले आए थे। मगर नालायकी कह दें, नाअहली कह दें हेल्थ डिपार्टमेंट की, चाहे वफाक की सतह पे हो या सूबे पे हो, वो 18वीं तरमीम ने सत्यानाश कर दिया। यहाँ जहाँ एजुकेशन का सत्यानाश किया, हेल्थ का सत्यानाश बेड़ागड़ करके रख दिया है। काजमी साहब यहाँ बैठे हैं, यहाँ जब डेंगू आया मीजल्स खसरे से तो वेंटिलेटर के लिए हम उस वक्त दौड़ लगाते रहे, जैसे खालिद महमूद खान साहब थे। यानी ये वेंटिलेटर जो ये बेवकूफ बनाया हुआ ना सियासी हुकूमतों ने, उस वक्त तो बड़ी तकलीफ हुई थी। हमने बड़ी जंग लड़ी थी इस हवाले से, बहुत जंग लड़ी थी। और अभी भी जो तकलीफ दे बात है कि गवर्नमेंट रियासत होगी माँ के जैसी, रियासत को एक माँ का किरदार अदा करना है। और यकीनन ये दुनिया है, ये बहुत खतरनाक है। पहले दिन ही आपका सांस खराब कर देता है, दूसरे दिन आप वेंट पे चले जाते हैं, तीसरे दिन आपकी हालत खराब होकर क्रिटिकल हो सकते हैं। 3 से 4 दिन से ज्यादा ये बीमारी नहीं दे रही जिनके अंदर जो लोग क्रिटिकल हुए हैं। और लोगों के लिए भी जानना जरूरी है कि पहले दिन अगर आपको कोई हल्के फुल्के सिम्टम्स आने लगे हैं तो इसको लाइट ना लें, किसी डॉक्टर को दिखाएं, प्रॉपर दवाई का इस्तेमाल करें। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे एजिथ्रोमाइसिन वगैरह हैं, वो इफेक्टिव ये जरा सलमान जरा ये स्टार्ट की मेडिसिन हम चाहेंगे लोगों को पता होनी चाहिए कि ना ऐसे हालात तो फौरी तौर पर क्या वो कर सके। देखिए जी, कुछ दवाइयाँ हैं। एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है जो कि एक रोजाना खा के आप उससे इम्प्रूवमेंट आई है। हमने बहुत सारे मरीजों पे आजमाया है और उससे वो पेशेंट्स इम्प्रूव हुए हैं, उनके सिम्टम्स उनके रिलीव हुए हैं, सांस उनका ठीक हुआ है। और उसके अलावा एक आइवरमाइट एक गोली है जो कि लोगों ने इस्तेमाल की है एक रोजाना 3 दिन के लिए, उससे भी बेहतरी आई है। लोगों के बुखार सेटल हुए हैं, सिम्टम्स खत्म हुए हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको तेज बुखार हो रहा है, जिसम में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, खुश खांसी तेज हो रही है, तो आपको सोचना चाहिए कि कोरोना हो सकता है। सांस खराब होने वाली स्टेज आखिरी स्टेज है। जब आप उस पर पहुंच जाएंगे तो फिर आपके पास अस्पताल भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर सांस खराब होगा तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। और ये भी देखें आप कि नॉर्मली एक मरीज को अगर आज तक अस्पताल में ऑक्सीजन 5 लीटर 4 लीटर 6 लीटर पे लगती थी, ये 14-14 15-15 लीटर पे इनको ऑक्सीजन जा रही है,
کیونکہ ان کے پھیپھڑے بالکل جو ہیں وہ بھر جاتے ہیں ریشے سے اور وہ بالکل سانس نہیں آتا، جس کو ایڈلٹ ریسپریٹری پھیپھڑے فیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک مصنوعی سانس دینے کی مشین پہ آپ کو ڈالنا پڑتا ہے، اور جو لوگ وینٹیلیٹرز پہ گئے ہیں ان کا پروگنوسس اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے جو کچھ کرنا ہے مریض کو اس سے پہلے کرنا ہے کہ آپ نے مریض کو کوشش کرنی ہے کہ ہر دوائی ہر چیز ٹائم پہ دے دیں۔ لوگوں کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ لوگ ہسپتالوں میں یا اس دن جاتے ہیں، مجھے ایون مریض ملے باہر گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں ہاسپٹل کے، تو وہ اندر آ کے ڈاکٹروں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب مریض لے آئیں نہ لے کے آئیں کیا کریں؟ اور بھائی آپ کے مریض کا سانس خراب ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کے، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آکسیجن کی مقدار جسم میں 60 ہوگی، 60 پہ تو بندہ ویسے 60 سے نیچے چلا جائے تو بندہ فوت ہو جاتا ہے، وہ ڈراؤزی ہو جاتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ جیسے جیسے آپ کے جسم میں آکسیجن کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے آپ کا کانشیس لیول ڈس اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، آپ بنودگی کی حالت، جس کو کہتے ہیں کہ جی مریض کو سمجھ نہیں آتی، ڈاکٹر صاحب دیکھو ابو نو کی ہو گیا ہے، ہوش نہیں ہے پوری طرح، وہ یہ چیزیں ہیں اور یہ ایک دن میں ہو رہی ہے، ایک دن میں ہو رہی ہے، یعنی کہ مطلب پہلے تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک کرونک بیماری چل رہی ہے، بندہ پڑا ہوا ہے بیڈ پہ، پتہ ہے جی سیپسس ہے، بیڈ سورز ہیں جی، شوگر ہے 15 سال سے چل رہی ہے، اس طرح ہے، یہ اس کا ہونا ہی ہونا ہے، گردے فیل ہوئے ہیں، کبھی ڈائلسس کراتا ہے کبھی نہیں کراتا۔ یہ جو صحت مند لوگ ہیں ایک دن کے اندر اندر سانس خراب، دوسرے دن آئی سی یو میں، اس قسم کی سچویشن ہوئی تھی ہے، جو کہ لوگ، میں نہیں کہتا سب کو ہو جائے گی یہ سچویشن، مگر یہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کو ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اسی لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ خاص طور پہ سے بچنے کا ہے وہ یہ ماسک لگانا ہے، چاہے وہ اس طرح کا سرجیکل ماسک ہو یا کوئی کپڑے کا ماسک ہو یا کوئی چادر ہو، کسی بھی طرح آپ نے اپنی ناک اور منہ کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ حصہ آپ کے جسم کا ایسا ہے جس کے ذریعے وائرس آپ کے پھیپھڑوں کے اندر سانس کی نالیوں میں جا سکتا ہے، اور تمام لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ یہ بات جانیں کہ ماسک کے بغیر گھر سے باہر اگلے کم از کم 6 سے 7 ماہ بالکل نہ نکلیں، 1 سال کا پیریڈ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ یہ وائرس میرا خیال ہے کہ ایک دم ابھی تو سپائک نہیں آئی، پیک نہیں آئی، پاکستان میں کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ کیسز پیک پہ جائیں گے، ڈیتھس بھی دیکھیں آپ کے 30 ڈیتھس پر ڈے ہو رہی تھیں، اب اس وقت 80 کے قریب جا چکی ہیں، لوگ بالکل احتیاط نہیں کر رہے، لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ یہ بیماری کتنی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ہم لوگ جو کہ ہاسپٹلس میں کام کر رہے ہیں، اگر آئی سی یو میں آج سے 2 ماہ پہلے 1 مریض تھا تو اب سارے آئی سی یو بھر چکے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلس پیشنٹس نہیں لے رہے، وہ پیشنٹ سرکاری ہاسپٹلس کو ریفر کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی لوڈ بڑے بڑے سرکار کے ہسپتالوں پہ ہے جہاں پہ آئی سی یو بھی بیڈز اویلیبل ہیں، وینٹیلیٹرز بھی سرکار نے بڑھائے ہیں اور سہولیات بھی دی ہیں، ایون جو ایکٹیمرا انجیکشن ہے وہ بھی مفت فری آف کاسٹ میں ہاسپٹل پہ لگ رہا ہے، تو لوگوں کے لیے سہولت تو ہے، مگر یہ ہے کہ لوگوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ ایک آئی سی یو میں پہنچیں اور ایک سانس خراب ہو اور آپ کو سانس میں دشواری ہو تو اس کی بجائے بہتر ہے کہ آپ احتیاط کریں، ماسک لگائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، بڑی بڑی تقریبات سے پرہیز کریں، جو ایونٹس اوائڈ کیے جا سکتے ہیں ان کو اوائڈ کریں۔ یہ اچھا فیصلہ ہے گورنمنٹ کا کہ انہوں نے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کو بند کیا ہوا ہے، کیونکہ اگر 300 بچہ ایک کلاس میں ملے گا یا بیٹھے گا تو ایک دم بیماری جو ہے بہت تیزی سے پھیلے گی۔ ابھی اگر مطلب 3000 کیس آ رہے ہیں تو پھر شاید 12000 کیس پر ڈے آنے لگ جائیں گے، تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے۔ باقی بھی جو مارکیٹیں میرے خیال ہے بہت زیادہ کھول دی گئی ہیں اور ایک دم لاک ڈاؤن کو ریلیکس کیا گیا، اس کی وجہ سے یہ ہسپتالوں پہ ایک دم لوڈ پڑنے لگ گیا ہے جس کے اندر کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر اب لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماسک لگائیں اور اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ یقیناً ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ غیر ضروری طور پر آپ باہر نہ نکلیں، اور جب باہر جائیں گے تو آپ کرونا کو گھر لے کے آئیں گے، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں، خود بھی محفوظ رکھیں۔ دیکھیے مجھے یاد ہے کہ جس شخصیت پر ہم بات کرنے لگے ہیں، مجھے یاد ہے کہ جب دسمبر تھا تو ہیلتھ کے حوالے سے سابقہ چیف جسٹس جناب محمود صاحب کی کورٹ میں یہی کیس زیر سماعت تھا، لیکن اس وقت ہماری ٹیم نے ان سے کہا تھا کہ جب اس وقت دونوں ہمارے صوبے کے ہیلتھ سیکرٹریز اور ہماری منسٹر موجود تھی کہ جی کرونا کا ایک نام سنا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے پاکستان میں عدالت میں جس ٹیم نے کرونا سے متعلق بات کی تھی اس ٹیم کے سربراہ یہاں موجود ہیں۔ چونکہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں قانون کے حوالے سے کہ دیکھیے ریاست کا کام ہے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ، یعنی سینیٹائزر کا اصلی اور نقلی کا تمیز نہیں تھی یہاں پر، اور ماسک بھی کون سا لگانا ہے وہ نہیں پتا تھا، تو یہ سارے معاملے کے، اور ہم نے کرونا شروع ہونے سے قبل یہ غالباً پہلا جو کیس آنا ہے اس سے پہلے ہم یہ سارا کچھ عدالتوں میں لے آئے تھے، مگر نالائکی کہہ دیں، نااہلی کہہ دیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی، چاہے وفاق کی سطح پہ ہو یا صوبے پہ ہو، وہ 18ویں ترمیم نے ستیہ ناش کر دیا، یہاں جہاں ایجوکیشن کا ستیہ ناش کیا، ہیلتھ کا ستیہ ناش بیڑا گڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ قاضی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہاں جب ڈینگی آیا، میزلز خسرے سے
تو وینٹیلیٹر کے لیے ہم اس وقت دوڑ لگاتے رہے, جیسے خالد محمود خان صاحب تھے. یعنی یہ وینٹیلیٹر جو یہ بیوقوف بنایا ہوا نا سیاسی حکومتوں نے, اس وقت تو بڑی تکلیف ہوئی تھی, ہم نے بڑی جنگ لڑی تھی اس حوالے سے, بہت جنگ لڑی تھی. اور ابھی بھی جو تکلیف دہ بات ہے کہ گورنمنٹ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ریاست کو ایک ماں کا کردار ادا کرنا ہے. اور یقیناً یہ لاک ڈاؤن حل نہیں ہے اس کا, مگر ساتھ پیرلل آپ نے اویئرنیس اتنی کر دی, آپ نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیا, آپ نے لوگوں کی مان لے اگر آپ باہر لانا چاہتے ہیں تو یہاں کے لوگوں کی امیونٹی اتنی. اور یہ سوال ڈاکٹر سلمان خان صاحب سے پوچھا جائے گا کہ یہاں بیٹھ کے یہ بیماری زیادہ غالباً جو ہم سنتے آئے ہیں یا دیکھتے آ رہے ہیں کہ اگر آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہے تو آپ بڑے آرام سے اس بیماری کا, اور جیسے ہمارا ملک زرعی ملک ہے, یہاں وٹامن سی کے حوالے سے ہمارے یہاں جو کہ ہم جنک فوڈوں میں زیادہ چلے گئے, اور آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں جنک فوڈ زیادہ ہے وہاں کیا حال ہوا. اگر ہم دیسی طریقے کے فوڈ پہ رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں سامنے موجود ہیں. میں عبداللہ کی اجازت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ بنیادی وجہ جو ہم سمجھ پا رہے ہیں یا ہم آس پاس دیکھتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے امیونٹی کے کانٹیکس میں اور کئی چیزیں کہی جا رہی ہیں, تو کیا گورنمنٹ اگر ایک طرف وہ نہیں کر سکتی تھی تو لوگوں میں اتنی اویئرنیس امیونٹی کے کانٹیکس میں کہ کم از کم کاؤنٹر تو کر سکے, وہ کیوں نہیں کر سکی؟ اور یقیناً ہم اس کو اور احسن اور آسان کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کی طب میں کہا جاتا ہے کہ علاج پرہیز علاج سے بہتر ہے, تو اسی کانٹیکسٹ میں کہ ایک عام نارمل شخص کو جسے کہ یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کے اندر کوئی کرونا کا وائرس ہے کہ نہیں ہے, ایک نارمل شخص کو کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے کہ وہ اپنا امیونٹی لیول ہائی رکھے, کیا خوراک کھانی چاہیے, کس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے. ذرا چونکہ آپ اس چیز سے وابستہ ہیں تو اپنے ہمارے ویور کو لاکھوں کی تعداد میں چونکہ لوگ دیکھتے ہیں ہمارے کوک اسٹوڈیو کو, تو آپ کی قوم کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ جی قاضمی صاحب. دیکھیں جی, لوگوں کے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر انہیں کرونا ہو بھی جاتا ہے تو یہ ایک تو پینک بہت زیادہ لوگوں میں پھیلا ہوا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ کرونا ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اپنے گھر پہ آپ آئسولیٹ ہو سکتے ہیں, اپنے ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ سے آپ نے اس کو انفارم کرنا ہے اپنے ٹاؤن کے کہ جی میں گھر ہوم آئسولیٹڈ ہوں. اس کے پاس ایک فارم ہوگا آپ کا جمع ہوا اور اس کے ریکارڈ میں ہوگا کہ اتنے مریض فلاں فلاں جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ نے اپنی گھر پہ رہتے ہوئے آکسیجن سیچوریشن جو ہے ایک پلس آکسی میٹر کے ذریعے چیک کرتے رہنا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے جس میں 2 سیل ڈلتے ہیں, اس کے ذریعے آپ اپنے جسم کا آکسیجن لیول دیکھ سکتے ہیں. اور آپ اگر آکسیجن لیول پہ نظر رکھیں, اگر آپ کا 90 یا 95 سے اوپر رہتا ہے تو آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, آپ گھر پہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ دن میں چیک کر لیں. اور اس کے علاوہ جو یہ 2 یا 3 گولیاں, ایک اینٹی بائیوٹک ہے, ایک آئیورمائٹ ہے, اس کے علاوہ وٹامن سی کی گولی ہے, یہ استعمال کر سکتے ہیں. نزلہ زکام کھانسی اگر زیادہ ہو رہا ہے یا کھانسی زیادہ ہے تو اس کے لیے سمٹومیٹک دوائیاں ہیں جو کہ کسی مستند ڈاکٹر کے مشورے سے آپ کو استعمال کرنی چاہیے. ویڈیو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ پھر لوگ لے کے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور بیماری کوئی اور ہو, مسئلہ کوئی اور چل رہا ہو اور وہ غلط کھا رہے ہیں تو کسی کا نقصان نہ ہو. ہمارے یہاں وہ بھیڑ چال ہے نا, جیسا دل چاہا ویسے چل نکلا ہے. ڈاکٹر صاحب اب آپ یہ بتائیے گا, جو ہم محسوس کر رہے ہیں, ہم کوشش بھی کر رہے ہیں لوگوں, دیکھیں ہم بھی پوری پریکاشنز لے کر ہم سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈائلیوٹ کب ہونا ہے, اور یہ ڈائلیوٹ ہونے کا تبھی ہے جب تک آپ انکوبیشن کا ٹائم اس وائرس کا جب تک رکے گا نہیں, ٹرانسفر نہیں رکے گا تو یہ تب تک چلے گا, یا یہ معاملہ تبھی رکنے نہیں ہے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ بیماری اب رہے گی. جس طرح ڈینگی آیا 2011 میں تو 150 بات ہوئی تھی, اس کے بعد ایک دم وہ غائب ہو گئی بیماری, پھر 6 مہینے بعد نکل آئی. تو یہ بیماری بھی رہے گی کیونکہ انسانوں سے انسانوں میں ٹرانسمیشن ہے, کوئی نہ کوئی کیس آتے رہیں گے. مگر کیونکہ ابھی ایک وبا کی شکل میں آئی ہے اس لیے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. ایک دفعہ امیونٹی بن جائے گی کچھ لوگوں کی, پھر اگلی دفعہ کی جو اسپائک ہے اس میں کم لوگ متاثر ہوں گے اور کم لوگوں کا ICU میں جانے کا خطرہ ہے, کیونکہ ابھی نہ ویکسینیشن ہوئی ہے لوگوں کی, نہ اس وائرس سے پہلے ایکسپوزڈ ہے پاپولیشن, تو اس وجہ سے ایک بہت زیادہ جو ہے نا خدشہ ہے کہ لوگوں کے کریٹیکل ہونے کا خطرہ. تو یہ بیماری رہے گی, ہمیں احتیاط پرماننٹ کرنی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ, بڑی تقریبات. دیکھیں جس طرح لوگوں نے اپنی شادیاں زوم پہ کرنا شروع کر دی ہیں, ویڈیو کالز پہ میٹنگز ہو رہی ہیں, زوم کے اوپر 100 بندہ, پہلے اب دیکھیں ایون وارڈز کی کلینکل میٹنگز جو ہیں, جو کہ صبح لوگ ڈیوٹی کر کے ایمرجنسی سے جاتے ہیں, وہ زوم پہ میٹنگ ہوتی ہے اور پورا وارڈ اس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, ہر بندہ, اور وہ بتاتا ہے کہ جی میرے اتنے پیشنٹ تھے, اتنا تھا, اس طرح اس کو یہ دیا, اس کو یہ دیا, فلاں جگہ شفٹ ہوا ہے, تو فالو اپ بھی ہو جاتا ہے اور ملنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی.
اور جو لوگ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں انہیں پتہ لگ جاتا ہے. تو اس قسم کی جو ٹیکنیکس اور گیجٹس ہیں ہم سب کو ڈیولپ کرنے ہیں. امتحانات کی جگہ آن لائن امتحانات لے سکتے ہیں, کلاسز کی جگہ آن لائن کلاسز ہو سکتی ہیں. آلدو پاکستان آئی ٹی میں اتنا ترقی نہیں کی ہے, مگر میرا خیال ہے کہ اب کر جائے گا, کیونکہ اب یہ ضروری ہو گیا ہے. اور جب تک ویکسین نہیں آتی, یہ سال بھی لگ سکتا ہے, 1.5 سال بھی لگ سکتا ہے, یہ سارا سلسلہ جاری رہے گا. یہ ختم نہیں ہونے والی بیماری. لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ کچھ چیزوں کو انہوں نے اپنی زندگی کی پرماننٹ ماڈیفائی کر دینا ہے. جب وہ ماڈیفائی کر لیں گے, یہ ماڈیفیکیشن ہی مشکل مرحلہ ہے. جس طرح لوگوں کو لگتا ہے کہ یار آن لائن امتحان کیسے, عادت ڈالنی ہے نا, عادت ڈالنی ہے, آپ کو کمپیٹیبلٹی کرنی ہے اس کے ساتھ حالات. اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. زندگی اور موت رب پاک کے ہاتھ میں ہے. اور پرسنٹیج ڈاکٹر صاحب کتنی ہے اس میں جو افیکٹ ہو جائیں, اس میں اگر ہم کہیں موٹیلٹی ریٹ کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے, سروائیول کتنی پرسنٹ ہے اور ڈیتھ کی نارمل ریشو ہے. پینک کریٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی نارملی تو 2 کے قریب ہی ہے, 2.1 اس طرح. کوئی نہیں ہے, اگر دیکھا جائے تو لوگوں کو اتنا پریشان نہیں ہونا کہ 100 میں سے 2 کی اگر پرسنٹیج ہے, جو کہ وجہ یہ ہے کہ وہ تکلیف زیادہ ہے, پریشانی زیادہ ہے. سر ایک یہاں سارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. یہاں اگر گھر کے اندر ایک بندہ بیمار ہو جائے تو پوری فیملی پینک کی سچویشن میں آ جاتی ہے. اور پھر ایک رسم و رواج ہے کہ اگر ایک چاچا بیمار ہوگا تو سب نے حال پوچھ لینا ہے. ایک اہم چیز جو کل ہمارے ٹی وی چینل پہ بھی چلتی رہی, وہ سمری کی بات تھی جو کہ سیکرٹری ہیلتھ نے حکومت پنجاب کو یعنی چیف منسٹر کو بھیجی تھی, جس میں کوئی 7 لاکھ کے قریب لاہور میں ایکسپیکٹڈ آنے والے دنوں میں, جس پر کل ہماری ہیلتھ منسٹر نے بھی رات کو ٹی وی چینل پہ بات کی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر 7 لاکھ والی بات صحیح ہے, لاہور کا ہی یہ ایک انسیڈنٹ ہوگا, تو آپ کیا اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ تو یہ کیسے انہوں نے کیلکولیٹ کی, یہی کوشچن پھر ہم اس کے بعد اظہر صدیق صاحب سے بھی رکھیں گے. دیکھیں جی یہ رینڈم سیمپلنگ کی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے, انہوں نے خود سے نہیں بنائی. انہوں نے بہت ایک پاپولیشن کے اندر بہت سارے لوگوں کے ٹیسٹ کیے ہیں, گھروں میں, ٹاؤنز میں, کالونیز میں, اور جب اتنے سیمپل پازیٹیو آئے ہیں تو انہوں نے بتا دیا کہ ہاں جی ایسی سچویشن ہے کہ لاہور کا کوئی ٹاؤن اور کوئی گلی اور کوئی قصبہ محفوظ نہیں ہے کرونا سے. یہ دیکھیں ڈینگی ہے مچھروں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. میزلز بھی ایک وائرس تھا, وہ بھی دیکھیں جب ہم اظہر صدیق صاحب نے 2014 میں ریٹ کی تھی, 2013-14 میں, تو اس وقت 250-300 بچے فوت ہو چکے تھے. اور اس کے بعد یہ معاملہ اٹھایا گیا, اور میزلز کی ویکسینیشن اویلیبل ہے. گورنمنٹ نے اس ریٹ کے نتیجے میں یہ کیا کہ ہر بچے کو جو 7 سال سے کم تھا بوسٹر ڈوز لگائی. اس کی وجہ سے دیکھ لیں ابھی تک 2020 تک دوبارہ وبا نہیں ہوئی, ورنہ ہر سال ڈیتھس ہونی تھی اسی طرح. تو وہ جو بوسٹر ڈوز لگی ہے, اب اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اب دوبارہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ بوسٹر ڈوز لگائے. اور ایج یہ آپ دوبارہ کلیئر کریں بتانے کے لیے, یہ بڑا ضروری سوال ہے. میزلز خسرہ کے حوالے سے جو بات ہے, ہم نے جو اس وقت کوشش کی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا, بوسٹر ڈوز اور ٹائم آ چکا ہے. یہ ڈی جی ہیلتھ اور جو ایک پورا پروگرام ہے ایکسپینڈڈ پروگرام فار امیونائزیشن, ان کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کا کام ہے یہ بتانا گورنمنٹ کو ٹائملی کہ جی اس ٹائم یہ ویکسین لگنی ہے, اس ٹائم یہ لگنی ہے. کرونا کی ویکسین اویلیبل نہیں ہے, بنی نہیں ہے ابھی. اور یہ جو سانس کے وائرسز ہیں جیسے انفلوئنزا وائرس ہے, یہ بھی اپنے آپ کو میوٹیشن کرتا ہے. تو ہر 6 مہینے بعد نئی ویکسین آتی ہے. جس طرح WHO کی طرف سے انفلوئنزا کی جو ویکسین ہوتی ہے وہ ہر 6 مہینے بعد چینج ہو جاتی ہے. تو اسی لیے یہ جو سچویشن ہے اس کے اوپر لوگوں کو بڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ویکسین اویلیبل نہیں ہے. میزلز کی ویکسین اویلیبل ہے, اور اگر ڈی جی ہیلتھ کی ٹیم بھی یہی فیصلہ کرتی ہے کہ لگنی چاہیے تو میرا خیال ہے انہیں پری ایمپٹیو پلاننگ کر کے بچوں کو لگوا دینی چاہیے تاکہ یہ وبا دوبارہ نہ آئے, کیونکہ یہ وبائیں آتی رہتی ہیں اسی طرح. ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے یقیناً یہ چیز ایک بڑی پازیٹیو آئی کہ ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے, اور احتیاط ضروری ہے. ایک جو اہم کوشچن ہے وہ ہم اظہر صدیق صاحب سے شیئر کریں گے قانونی حوالے سے, کہ بہت ساری شکایت آ رہی ہیں کہ ہمارے پبلک کے بھی اور پرائیویٹ ہاسپٹل کرونا پیشنٹ کو ایڈمٹ نہیں کر رہے. اگر آج یہ سچویشن ہے کہ آج کے دن میں نہیں کر رہے, اور آنے والے دنوں میں یقیناً جس طرح گورنمنٹ کی ریٹس میں اللہ تعالیٰ رحم کرے ہماری قوم پر, کہ اگر ہمارے پبلک کے ہاسپٹل اور پرائیویٹ ہاسپٹل کرونا پیشنٹ کو داخلہ نہیں دیتے تو اس پر قانون کیا کہتا ہے, اور اگر قانون کی کوئی چیزیں اویلیبل ہیں تو اظہر صدیق صاحب وہ اپلائی نہیں کرتی, تو پھر اس سلسلہ میں آپ اپنا کیا عینی کردار ادا کریں گے؟ بہت شکریہ عبداللہ, آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال اٹھایا ہے. اور ہم ہیلتھ کے سیکٹر میں یقیناً ہم تو بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے آئیڈیل جسٹس سابقہ چیف جسٹس سابیہ ثاقب نثار صاحب نے بہت محنت کی ہے. اسی طرح کا کیس تھا ایمان ملک کا کیس, جب اس بچی کو انجیکشن لگایا تھا اور وہ بچی اپنی جان دے بیٹھی تھی.
تو ہمارے ہاں ہم نے کوشش کی تھی پرائیویٹ ہاسپٹلس کو باقاعدہ سسٹم کے اندر لانے کے حوالے سے بہتری کی طرف جانے کے کانٹیکس میں، اور وہ کوششیں بھی کرتے رہے، لیکن اس کے بعد ہیلتھ کیئر کمیشن نے جو ستیہ ناش کیا وہ میں نہیں کہنا چاہتا آپ کہ بڑی تکلیف اور دقت کی بات ہے. اور ابھی بھی آپ پرائیویٹ اسپتال دیکھیں، یہ روک نہیں سکتے ہیں، یہ علاج سے روک نہیں سکتے ہیں. انہوں نے خود اپنا ایک ایسا پروفیشن چنا ہے کہ جس میں مریضوں کا علاج کرنا ہے. اب مریضوں میں پیسوں میں تھوڑا بہت وہ آگے کر سکتے ہیں، لیکن آپ مریضوں کا علاج انکار نہیں کر سکتے. میں تو اس کو فوجداری جرم بھی کہتا ہوں بڑی واضح طور پر. اور گورنمنٹ کو اس حوالے سے بڑی ایک پالیسی واضح طور پر لانی چاہیے، تاکہ ایسے لوگوں کا، انڈسٹریاں بن چکی ہیں، تباہی کر دی ہے ان لوگوں نے. چھوٹے چھوٹے سی سیکشن اور اس کے سب کا چیزوں سالسان باقاعدہ ریٹس فکس کرائے تھے، لیکن ابھی تک ہمیں وہ رزلٹ نہیں مل رہے، اور اسی کا نقصان ہے یہ. اور یہ حکومت وقت کو آنکھیں کھولنی چاہیے. ابھی فی الحال اسپائک زیادہ بڑھی تو ہمارے پبلک ہسپتالوں میں گنجائش نہیں ہونی ہے. تو الٹیمیٹلی آپ کو مدد کے لیے تو جاگ جائیں، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور مسائل پیدا ہوں. اور اس کے لیے آپ کے پاس ہیلتھ کیئر کمیشن موجود ہے، کئی چیزیں موجود ہیں، کئی فیصلے موجود ہیں، کئی آرڈرز موجود ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ موجودہ حکومت اس بات کو سیریس لے گی. میرے دونوں پینلسٹ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنی اپنی ماہرانہ رائے دی. آج کا جو کوک اسٹوڈیو کا سیگمنٹ تھا وہ اسپیشلی کرونا پہ تھا. یقیناً آپ نے میرے دونوں پینلسٹ کی ماہرین کی گفتگو سنی ہے. یہ چیز ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ اپنا دفاع کیسے کرتے ہیں، اپنا تحفظ کیسے کرتے ہیں، احتیاطی تدابیر کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں، اور دوسروں کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں. آئندہ پروگرام کے لیے پورے ہمارے کوک اسٹوڈیو کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.